سب سے زیادہ جس چیز نے ہرٹ کیا، آپ یقین مانے ویژن میری اتنی کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں اسکول پہ سے چھٹیوں پہ تھی اور میں دھوپ میں بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر کے اپنے بھائی کے ساتھ بھجواتی تھی کہ میرا ہوم ورک جو ہے وہ پورا اپڈیٹ رہے. تو میں اس طرح سے کر کے دھوپ میں بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کرتی تھی. مجھے یہ تھا کہ نہیں کسی بھی لمحے ایسا ہوگا کوئی ڈاکٹر مجھے بتائے گا کہ نہیں اب فلاں دن آپریشن ہے، آپ کی ویژن صحیح ہو جائے گی. امید تھی آپ کو. ہاں لیکن پھر نہیں ہوا. دھیرے دھیرے جو ہے پھر مجھے یہ ہوا کہ چلو اب اللہ کی مرضی اسی میں تھی. یہاں پہ میں یہ بتا رہی ہوں، یہ شکرانے والی بات اور اللہ کو راضی کرنے والی بات. تو یہ میں نے کہا کہ لگتا ہے یہ اب ایسا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوا اتنے عرصے میں، اب ویژن بالکل چلی گئی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اسی میں تھی. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی مجھے تھا کہ کیا پتا کون سا لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس لوٹا. یہ مجھے امید بالکل ہے اور ابھی بھی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے الحمدللہ مشکلات دیکھیں ہر شخص کی زندگی میں آتی ہیں. میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، ایک ڈیفیشنسی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جب میں نے شکوہ گلا کوئی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے الحمدللہ اللہ کی رضا حاصل رہی. اور ایک کے بعد ایک مشکلات آئے لیکن میں اپنی منازل طے کرتی چلی گئی. اور الحمدللہ جو ہے میں نے ماسٹرز کیا اردو میں اور پھر میں لیکچرر بھی ہو گئی. ماشاءاللہ. چلیں میں آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچھوں پلاننگز کے بارے میں، بڑا مختصر سوال ہے کہ آپ نے 14 سال کی عمر تک اپنی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے پلان کی ہوگی. جب آپ کو بینائی تھی آپ کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوئی نا، تو آپ نے پلان کیا ہوگا کہ میں یہ کروں گی بڑی ہو کے، میں ایسے کروں گی، میں ویسے کروں گی. اس وقت کی پلاننگ جو آپ نے اس وقت سوچی تھی اور جب آپ کی بینائی چلی گئی اس کے بعد، تو اس کے بعد نیچرلی پلاننگز میں بھی ڈفرینس آئے ہوں گے یا آپ نے اپنی پوری پلاننگ کو پورا کیا؟ آپ کو میں ایک بہت مزے کی بات بتاؤں کہ میرا اپنا سوچنا یہ تھا کہ میں یا تو ٹیچنگ لائن میں جاؤں گی یا جو ہے لاء کی طرف جاؤں گی. اچھا. وکالت کا مجھے بہت شوق تھا. ایک زمانے میں ڈائجسٹ میں کہانی آیا کرتی تھی ایڈوکیٹ صالحہ عبد الکریم کی، اور وہ مجھے بہت پسند تھی وہ، اور میں کہتی تھی کہ نہیں میں بھی وکیل بنوں گی. اور میرے فادر چاہتے تھے کہ نہیں میں ڈاکٹر بنوں، لیکن آپ ٹیچر بننا چاہتی تھی. ہاں میڈیکل میں نے سائنس ہی لی 9th میں. اور لیکن یہ کہ قدرت کی یہ ساری چیزیں تھی، کاریگری تھی، حکمت تھی کہ جب میری ویژن گئی تو میں واپس جو ہے جو میں نے پلان کیا تھا، جو میرے ذہن میں تھا پلان کیا اس وقت تو ظاہر 9th میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، ہم یہ کریں گے. فائنلی جو ہے وہ میں وہی بن گئی. ماشاءاللہ. یعنی کہ ان کی جو پلاننگ تھی بالکل ویسے ہی شی ٹرنڈ آؤٹ. یعنی ایک بہت بڑی قوت، طاقت، نعمت چلی جانے کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی. یعنی یا تو ڈپریشن میں چلا جاتا آدمی، رو دھو کے بیٹھ جاتا. انہوں نے کنٹینیو کیا اور ماشاءاللہ جو ٹیچر بننے کا خواب تھا وہ خواب انہوں نے پورا کیا. یعنی کہ زندگی کے اندر آپ کے ہرڈلز آتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ہرڈلز آتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، نہ کبھی کسی اور نے سوچا ہوتا اس بارے میں، اور نہ آپ ایسی کوئی پلاننگ کرتے ہو کہ اگر میرے ساتھ ہم تو نہیں سوچ، میں تو کبھی زندگی میں نے ایسی پلان نہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ میرا ہارٹ ٹوٹ گیا تو میں کیا کروں گی، یا خدا نہ خواستہ کل میں نہیں چل پائی تو میں کیا کروں گی. اس طرح کی پلاننگ ہم عموماً نہیں کرتے. نہیں کرتے بالکل بھی. تو پھر اس کے بعد مطلب ان ایکسپیکٹڈ اس طرح کی کوئی چیز آ جانا اور پھر اس کے بعد نکل کے سامنے آنا از اے ریمارکیبل. ان کے بارے میں ایک بات کہوں، ہمارے جتنے بھی پاکستان میں اور دنیا بھر میں لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں، عجیب و غریب بات ہے. قرآن ایک بات کہتا ہے اور لوگ سمجھے تو بہت بڑی بات ہے. پروردگار کہتا ہے ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، کانیں سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ظاہری آنکھ کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کی ظاہری آنکھ کے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے مگر اس حقیقت کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا. بعض مرتبہ جب آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے تو دل کی آنکھ کھلتی ہے انسان کی، اور دل جو روشن ہوتا ہے وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو اسی لیے مراقبے کے اندر اس دل کی آنکھ کو کھولنے کے لیے ظاہری آنکھوں کو بند کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ جیسے کہ اگین دس از اے تھنگ دیٹ از دیر ول بی دیر وتھ اللہ نہ کرے. میں چاہتی، میرا تو یہی دعا ہوگی کہ آپ کی جو امید ہے وہ پوری رہے، اور انشاءاللہ آپ نے کبھی بھی جو آپ کی جو ابھی بھی دل میں جو امید ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے تو انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو اور واپس آ جائے. ہماری سب کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. لیکن ایک ریسنٹ پریزنٹ میں شی کانٹ سی بٹ اسٹل شی از اسٹرائیونگ فار یو نو ہر فیوچر. Still she looks towards the future. لوگوں کے پاس آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ فیوچر کو نہیں دیکھتے. یہی تو عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، آج وہ لیکچرر ہے، ماسٹرز انہوں نے کیا، اور یہاں پہ ملک میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہونے کے باوجود وہ تعلیم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے.
تو میرے خیال میں انسان کو ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ علم حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے جس کو عموماً آگے نہیں لایا جاتا. عام طور پر ٹیلی ویژن پہ یہ حدیث نہیں دیکھیں گے. یہ حدیث تمام مقطع فکر میں تمام لوگ مانتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور مومن عورت پر فرض ہے. صحیح فرض ہے. اور مومن مرد اور عورت، مومن نہیں کہا، مرد اور عورت ڈیفرینشیٹ کیا تاکہ دونوں پر فرض ہے. تو اب انہوں نے حاصل کیا جبکہ ایک ڈس ایبلٹی تھی، انہوں نے ڈس کو نکال لیا، اس کو ایک ایبلٹی انہوں نے کہا ایبلٹی بنا دی. اور یہ ان کتنے لوگوں سے بہتر ہیں. مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے بات کہتے ہوئے. مجھے تو اپنے پہ وہ ہو رہا ہے کہ میں زندگی میں بہت کچھ ایسی چیزیں پلان کی ہوں گی، شاید نہیں کی، لیکن اور جو میں بچپن میں سوچی تھی میں بڑی ہو کے بنوں گی وہ نہیں ہو سکا. لیکن میں آئی ایم فیلنگ ریئلی پراؤڈ اینڈ گلیڈ کہ ایک آپ نے جو چیز بچپن میں سوچی، 3-4 چیزیں آپشن سے، لیکن ان میں سے ایک چیز آپ نے پوری کی اینڈ یو آر اسٹینڈنگ آن یور اون فیٹ اینڈ ماشاءاللہ کانفیڈنٹلی آپ بیٹھی ہیں آج بات کریے. آپ کے منہ چہرے پہ جو اسمائل ہے، یہ اسمائل اور سیٹسفیکشن آپ کو دیکھنے نہیں ملتی. لوگ گاڑیاں بنا لیتے ہیں، بنگلے بنا لیتے ہیں، بٹ یہ سیٹسفیکشن ہونا آئی تھنک از دا بیسٹ پارٹ آف دا پلاننگ. اندر کی آنکھ کھل گئی نا. جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھتی وہ دوسری آنکھ مخفی چیزوں کو دیکھتی ہے، باطل کو دیکھتی ہے، باطن کو دیکھتی ہے. لیکن یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح وقت پہ مجھے وہ رہنمائی مجھے ملی ہے کہ جب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کرم کیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو میں نے بالکل تسلیم کیا. اس میں کوئی یہ نہیں کیا کہ کیوں چلی گئی. یہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی بھی اس لیے روئی ہوں کہ میری بینائی نہیں ہے. کبھی میں نے یہ سوچا کہ میری بینائی، اچھا یہ کام نہیں ہوا، ہاں یہ کام نہیں ہوا کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے بہت سے کام نہیں ہوتے، ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوتی ہے. تو یہ سوچ کر کے چلو یہ اس مرتبہ نہیں ہوا، نیکسٹ ٹائم کریں گے، یا نیکسٹ ٹائم ہم کوئی اپنی ہو سکتا ہے کہ اس طرف ہمارے لیے زیادہ بہتری نہ ہو، ہم تھوڑا سا اپنا موڈ چینج کریں. اچھا صبا، آپ مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں اس وقت، اور آپ شی بائی برتھ can't see. اچھا سوشیولوجی پڑھ رہی ہے، رائٹ؟ ہاں، and she by birth can't see. تو آپ کو مطلب آپ کے بھائی بہن ہیں؟ ہاں I have including we are 4. آپ کے 4 بھائی بہن ہیں، آپ کو ملا کے 4 siblings آپ لوگ؟ Yeah. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو پھر ان کے 4 siblings ہیں تو ان آپ کے بھائی بہن سب دیکھ سکتے ہیں؟ Yeah, we are 4 sisters and me and my youngest sister is blind. یعنی آپ اور آپ کی سب سے چھوٹی بہن ہے جو نہیں دیکھ پاتی، یہی ہے؟ Yes. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو باقی جو 2 بہنیں مطلب جن کی بینائی ہے وہ اکثر آپ کو چیزیں ڈسکرائب کرتی ہوں گی، یہ کلر کے کپڑے پہنو، ایسا کرو، ویسا نہیں کرو، یوں کرو، ویسا کرو. تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ I feel glad کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے I am a princess and they are telling me. Oh, you're a princess and they're telling you. What a positive attitude. What a positive attitude, right? Anything you want to ask? مطلب آپ کو پیمپر کیا جاتا ہے نا، وہ آپ کے اسکن کے لحاظ سے کلر چوز کرتے ہیں کپڑوں کے، دوپٹے کا، میک اپ کا، جویلری وغیرہ، جیسے پرنسس کے لیے لوگ دوسرے کام کرتے ہیں. So you really take yourself as a princess? Yeah, why not? ماشاءاللہ ماشاءاللہ. I don't know where this thing is going but it is amazing. اچھا مجھے یہ بتاؤ، ہم پوچھتے ہیں ان سے، اس وقت بریک پہ جانا بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے سچ مچ کوئی سوال ذہن میں نہیں آ رہا اور I am completely blank. میں نے کسی سے اتنی معصومیت سے اتنا موٹیویٹنگ جملہ کبھی زندگی میں نہیں سنا that I feel as if I'm a princess. سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی اکثر یہ کہہ جاتی ہوں کہ میں بہت کچھ نہیں ہے، اور شاید آپ میں سے دیکھنے والے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہوں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. But still Sabaa still feels that she is a princess. We are going on a break. Keep watching Dr. Moees Lounge.